اور آج کی جو پہلی آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ تخویف اخروی بیان کر رہے ہیں، آخرت کا ڈراوا۔ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے جنوں اور انسانوں سے، کیونکہ یہی دو مخلوقیں ہیں جن سے حساب کتاب ہونا ہے۔ جنات اور انسان دو مخلوق ایسی ہیں جنہیں اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے جو مکلف ہیں، شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، پابند ہیں۔ مکلف کا مطلب کیا ہے؟ پابند ہیں۔ اللہ کے حکم کے برعکس اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اگر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہوں گے اور انہیں جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ یہاں پوچھ رہے ہیں، دیکھیں یہ ہم سب سے سوال ہے، یہاں دنیا میں ہی اللہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سوال ہوگا۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی دو بھاری جماعتوں، جن و انس کے گروہ، یا معشر گروہ، اے جنات اور انسان کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میرا پیغام پہنچانے والے، تمہیں سیدھا رستہ بتلانے والے، تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والے میرے رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسول، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ منکم، تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میرے احکام پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ یقصون علیکم، جو تمہیں میرے احکام پڑھ پڑھ کر سناتے، کیا ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہاری اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے، کیا رسول آئے کہ نہیں آئے؟ قالوا، کہیں گے وہ، شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار، اے ہمارے رب، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے آپ کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف۔ رسول آئے تھے، رسول کا پیغام بھی آیا تھا، رسول کا پیغام سمجھانے والے بھی آئے تھے، ہاں، شہیدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن بدبختی یہ چھا گئی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ آج یہ نہیں ہو رہا، آج یہ کچھ نہیں ہو رہا، ہاں، کہ سارے ہم میرے سمیت، یہ کبھی بھی یہ نہ سمجھا کرو کہ استاد جو ساڑھے تک آپ پر اٹیک نہیں ہے، ہم سب اسی کشتی کے سوار ہیں، کیا مولوی تو کیا پیر تو کیا فقیر تو کیا مقتدی تو کیا امام، سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اگر امام ٹھیک ہوتا تو مقتدی بھی کیا ہوتے؟ ٹھیک۔ پیر اگر ٹھیک ہوتا تو مرید بھی کیا ہوتے؟ ٹھیک ہوتے۔ امام، بادشاہ، قاضی، یہ اگر ٹھیک ہوتا تو رعایا بھی کیا ہوتی؟ ٹھیک۔ رعایا ٹھیک ہوتی تو اوپر والے بھی کیا ہوتے؟ کیونکہ ہم ہی میں سے، ہم پر جو مسلط ہونے ہیں، بادشاہ ہم ہی نے چننا ہے نا، بادشاہ کو جو منتخب کرنا ہے تو وہ ہم ہی میں سے منتخب ہونا ہے نا، کو آسمان سے تو نہیں اترے گا۔ تو ہم جو بادشاہ منتخب کریں گے، جو چنیں گے، تو کیسے چنیں گے؟ جیسے خود ہوں گے ویسا ہی کیا چنیں گے؟ بادشاہ چنیں گے۔ جیسا دیس ویسے ہی بھیس، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ روح اگر بدماش ہے، بدبخت ہے، اللہ کی نافرمان ہے، باغی ہے، تو فرشتے بھی کیا آئیں گے؟ ٹاٹ کا لباس لے کر، کانٹے دار جھاڑیوں والا وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے سختی کے ساتھ زبردستی کر کے روح نکالیں گے، زور اس کے پر تنگی آئے گی، تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلے گی۔ اور اگر روح نیک بخت ہوگی، اللہ کی فرمانبردار ہوگی، تو اللہ کیا فرمایا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ،
اے مطمئنہ روح، اے نفس مطمئنہ، اے وہ روح جو اللہ کی حکم پر چین کرنے والی، جس سے اللہ کے حکم سے چین ملتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے جس کو سکون ملتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، کس حال میں؟ راضیتن، اس حال میں کہ تو کیا ہے؟ راضی ہے، مرضیہ، تو اس پر راضی اور وہ تو اس پر راضی۔ اور جو بدبخت روح ہوگی نا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ ساری یہاں پر اسی روح کا ذکر ہے جس کی روح سختی کے، نازعات، ہاں کھینچنے والے، زور سختی کے ساتھ روح نکالنے والے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اس آیت کو یاد کر لو میرے بھائیو، اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ قیامت والے دن اللہ انسانوں سے بھی اور جنات سے پوچھیں گے، ہاں بھئی انسانوں اور جنات کے گروہ، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا؟ آیا تھا کہ نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج اس دن کی ملاقات سے اس نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا، تمہیں نہیں بتلایا تھا کہ ایک وقت تم پر آنے والا ہے جس وقت تم اللہ کے سامنے سارے کے سارے کیا ہو جاؤ گے؟ جمع ہو جاؤ گے، پیش ہو گے، اور اس دن تمہارے ہر ایک نعمت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تم سے نعمتوں کے متعلق ضرور۔ اللہ ایسے ہم مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے میرے پاس بیٹھے، میں یہ بات کر رہا تھا، اس وقت کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، کچھ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ کروڑ پتی ارب پتی ہو اور وہ کہ جی آج کے بعد بس میں نے دنیا اور نہیں کمانی۔ یہ دنیا کا حرص ہی ایسا ہے، دنیا کی لالچ ہی ایسی ہے کہ یہ اگر آپ ایک دن میں کروڑ کمایا ہے تو اگلے دن کی خواہش کیا ہوگی؟ ایسی پلاننگ کرو کہ 2 کروڑ بن جائے، 2 اگر ہو گئے تو اس کو 4 کروڑ، 4 ہو گئے تو 8 کروڑ، 8 ہو گئے تو اس کو ضرب آگے ضربے دیتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نرم گداز بستر ہوتا ہے، ریشم جیسا بستر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر نیند نہیں آتی، ساری رات پانسے پلٹتا رہتا ہے، ہاں پلسیٹیاں بھرتا ہے پنجابی جانا، وہ کس واسطے؟ ادھروں کے دو ڈاکہ نہ پہ جائے، ادھروں کوئی میں نے مار چھوڑے، ادھروں کوئی نہ میں نے مار چھوڑے۔ ہاں میں نے وہاں اس وقت مثال دی امتیاز مال کی، امتیاز مال والا کی، میں نے کہا اس کے پاس دیکھو نا، اب تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا پیسہ ہے، لیکن کیا ابھی یہاں مال بنایا ہے؟ میں پنڈی گیا ہوں تو پنڈی میں مجھے پتہ نہیں کتنے مال نظر آئے، اس کی امتیاز مال کتنے نظر آئے۔ ہاں اگر آپ فیصلہ باد چلے جائیں تو فیصلہ باد اس نے کتنے بنائے ہیں، لیکن کیا وہ اس نے کہہ دیا بس آج کے بعد ختم؟ نہیں، ہر شہر میں وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے، پاکستان کے ہر شہر کے اندر میرا بڑے سے بڑا مال ہو، اور ایک ایک مال کے اندر کروڑوں اربوں روپے کا سامان موجود ہے، اسی طرح ہے۔ ہاں لیکن کیا دنیا کی حرص ختم ہوئی ہے؟ ہوئی ہے؟ مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا، میں نے پوچھا نا اس سے یہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، تو کہتا ہے یہ آن لائن پڑھانا، آن لائن کمائی کرنا جو بھی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے استاد جی آپ بھی پڑھایا کریں، آن لائن پڑھایا کریں۔ میں نے کہا میرے پتر میں اپنے آپ کو مشین نہیں بنانا، پیسے آنے، میں حیران ہوتا ہوں اللہ نے پتہ نہیں کیا میرے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ مجھے قدرتی طور پر یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا ہے، کمپیوٹر بھی آتا ہے مجھے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن قدرتی طور پر ایک ہوتا ہے نا کہ پیسے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا، ہر نمازی سے نکالو پیسے، اس سے بھی نکالو، اس سے بھی نکالو، اس سے بھی نکالو، ادھر دودھ منگا، ادھر بالٹے منگا، ادھر جناب علی گندے منگا، ادھر جناب دانے، ادھر فلانے کو، ہاں آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، پھر بھائی
اور تو میرے کو اپنے بچے گھل یار میں تو ٹیوشن پڑھاواں ادھر تو گھل یار میں ادھر پڑھاواں ادھر پڑھاواں یہ 80 بچے جو یہاں اللہ کے فضل سے اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اگر یہ میرے اندر وہ پیسے کی لالچ ہوتی نا تو یہ یہاں پر نہ ہوتے یہ یہاں پر نہ ہوتے میں گھر گھر پہنچا ہوتا اور مجھے عزت بھی نہ ملتی جو عزت یہاں اللہ نے مجھے دی ہے وہ عزت وہاں گھر گھر پہنچنے سے نہ ملتی کیا ملتا پیسہ تو مل جاتا دولت مل جاتی تو کیا وہ غرض پوری ہو جاتی اس وقت آج اللہ مجھے میری ضرورت کے مطابق مجھے دے رہا ہے سمجھ آ رہی ہے لیکن اگر میں بڑھتا میں اگر دولت کے پیچھے بھاگوں گا نا تو دولت آگے بھاگے دولت آگے میں اس کے پیچھے ہمارے استاد سناتے تھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ حدیث پڑھا رہے تھے حدیث بخاری شریف پڑھا رہے تھے طلباء کو ایک سیٹھ آیا پرانے زمانے کی بات ہے بوری بھر کر پیسوں کے لے کے آیا ہے تو پیغام بھیجا جی ملنا ہے انہوں نے کہا بھائی میں حدیث پڑھا رہا ہوں ایک دفعہ پیغام اس کو جواب دیا وہ دروازے پہ کھڑا کہتا ہے جی حضرت میں یہ پیسے لے کر آیا ہوں انہوں نے کہا ظالم میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں اور تو مجھے پیسے دکھا رہا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو اتنے پیسے لے کر آئے گا انہوں نے کہا ایسا آپ کو مولوی بھی نہیں ملے گا جو آپ کو ایسے ٹھکرا دے گا پیسے جا لے جا پیسے جاتے وقت وہیں طلباء کی جوتیوں کے اوپر دار حدیث کے وہاں جوتیوں پر ہی وہ پیسے چھوڑ کے چلا گیا بنوری صاحب مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا کے جب نکلے نا پیریڈ ختم ہوا باہر نکلے دیکھا تو وہاں وہ ڈھیر وہاں پڑا ہوا ہے طلباء کو بلائے فرمایا یہ دیکھو یہ ہے پیسہ یہ آج تمہاری جوتیوں پر ہے اگر میں اس پیسے کے پیچھے بھاگتا تو اس نے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اگر میں اس پیسے کے پیچھے بھاگتا تو یہ پیسہ مجھے نہیں عزت ملتی اور پیسے میں کیا عزت ہے پیسے سے عزت ملتی ہے پیسے سے آپ کا کپڑا اچھا ہو جائے گا لباس آپ کا اچھا ہو جائے گا گاڑی آپ کی اچھی ہو جائے گی مکان آپ کا اچھا ہو جائے گا لیکن آپ کا کردار پیسے سے اچھا نہیں ہوگا دولت سے کردار اچھا نہیں ہوتا دولت سے کردار نہیں دیکھ لو یہ آپ کے کتنے وزراء آئے کتنے وزیر اعظم صدر فلاں پیسوں سے کردار اچھا ہوئے پیسے ان کے پاس تھوڑے ذلت کی مار پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی جتنے وزیر اعظم آپ کے اس ملک کے اندر آئے ہیں جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا یہ ملک حاصل تو کیا گیا تھا کس لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پاکستان کو ہندوستان سے الگ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پر مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے قرآن اور سنت کا نظام اور اصول کو رائج کر سکے لیکن نہیں کیا اب تک نہیں کیا تو جتنے بھی آئے ہیں ذلیل اور رسوا کر گئے اور قیامت تک ذلت ان کے مقدر میں ہے یاد رکھو قیامت تک جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑے گا چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑو گے خدا کی قسم رسوائی مقدر میں ہوگی میں نہیں کہہ رہا سنیں اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اصل وجہ کیا ہے آج قیامت والے دن اقرار کریں گے اللہ کے سامنے شہیدنا علی انفسنا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی بھول ہو گئی وغرتهم الحیات الدنیا اصل بات کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے کیا کر دیا دھوکے میں ڈال دیا وشہدوا علی